چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، کڈس بدری چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، جی تیز آواز سے بتانا ہے، پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم ہمارے پیارے سے پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آج ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بچوں سے سیگمنٹس کے نام پوچھتے ہیں، ایک بچہ ایک ایک سیگمنٹ کا نام بتائے۔ سبحان اللہ، زبردست، کمال نہال بھائی۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ایک سیگمنٹ کا نام بتائیں۔ میسج آف قرآن، میسج آف قرآن، آپ نے اپنے سیگمنٹ کا نام بتا دیا، چلے ماشاء اللہ۔ آپ بتائیں۔ بیان نزول، یعنی نزول بھی ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہے جی۔ نعت، نعت کا بھی بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کے برابر میں۔ تلاوت قرآن پاک، تلاوت بھی ہوگی، تلاوت کا سیگمنٹ جو ہے وہ سب سیگمنٹ سے پہلے ہوگا جی۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ قرآن ٹائم، آن ٹائم، چلے ماشاء اللہ، آپ نے پروگرام کا نام بتا دیا جی، شان محمد، ماشاء اللہ جی۔ ایک واقعہ، ایک واقعہ، ماشاء اللہ۔ اور ایک سیگمنٹ ابھی بھی رہ گیا، تلاوت والے بھائی آپ بتائیں گے قاری صاحب؟ ناموں کی تکرار، ناموں کی تکرار، ماشاء اللہ، یہ بھی بہت پیارا سیگمنٹ ہے۔ تو ہمارے سیگمنٹس جتنے ہیں وہ سارے بتا دیے ہیں۔ کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بہت پیارا معلوماتی ہمارا پروگرام ہے، تو کیوں نہ ہم اس پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں۔ انشاءاللہ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعبان ماہ درود و سلام جاری ہے، سبحان درود پاک اللہ۔ پڑھنے کی ہم نے فضیلت بھی سنی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دن بھر میں 313 مرتبہ، بلکہ شعبان شریف میں تو 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ترغیب دی جاتی ہے۔ تو 700 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ 700 میں 300 مزید پلس کر لیں، 1000 بار درود پاک پڑھیں تو 1000 کا بھی فگر ہو جائے گا مکمل، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ کیوں نہ ہم 1000 بار درود پاک پڑھیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کثرت سے انشاءاللہ الکریم درود پاک پڑھوں گا، آپ سب بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور بہت پیارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم تلاوت بھی سنیں گے، ساتھ آپ کو آیتوں کا ترجمہ بھی بتائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، محمد رائق بھائی نے ہمیں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 اور 133 کی تلاوت سنائی ہے. آئیے اس کا ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت ہم نے سنی ہے، ساتھ میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا ہے. اب بڑھتے ہیں پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، دوسرے سیگمنٹ کی طرف. بہت پیارا سیگمنٹ ہے. یہ سیگمنٹ کا نام ہے کلام. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. یہ کرم ہے حضور کا رب نے، یہ کرم ہے حضور کا رب نے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا، غیر کا بھی خیال رکھا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا، خاک
पाले रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाले रखा है, खाक मुझ में कमाए रखा है, खाक मुझ में कमाए रखा है, मुस्तफा ने संभाले रखा है, खाक मुझ में कमाए रखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम अदील अहमद भाई हमें सुना रहे थे। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। और जो बच्चे किड्स मदरी चैनल पर हमें देख रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब तैयार हो जाएं और तवज्जो के साथ इस सेगमेंट को सुनें, क्योंकि बहुत मालूमाती सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 14 सूरह हिज्र की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाता है, मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिलहक़ वमा कानू इदम मुज़रीन। हम फरिश्तों को हक फैसले के साथ ही उतारते हैं, और जब वो उतरते हैं तो लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम, और सेगमेंट कौन सा है हमारा? मैसेज ऑफ कुरान। मैसेज ऑफ कुरान। आइए सुनते हैं कि आज हमें कौन सा मैसेज मिल रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अनकरीब वो माह मुबारक आने वाला है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। सुबहान अल्लाह। जी, मेरी मुराद रमज़ान मुबारक से है। अनकरीब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक हमें इस माह मुबारक से मिला दे और हमें इसमें इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है ये कुरान से मुताल्लिक़ है, और अनकरीब वो महीना आने वाला है जिसमें कुरान क्या हुआ? नाज़िल हुआ। माह नुज़ूल कुरान। कौन सा महीना आने वाला है? माह नुज़ूल कुरान। माह नुज़ूल कुरान। तो अभी से किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और जो यहाँ मौजूद बच्चे हैं, कुरान के ताल्लुक़ से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसमें भी इजाफ़ा करें, कुरानी मालूमात हासिल करें। इसके साथ साथ अभी से जो हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि शाबानुल मुअज़्ज़म को शहरुल क़ुर्रा भी कहा जाता है, कि इस महीने में कुरान पाक की तिलावत की जाती है। तो अभी से कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दें, कुरान के ताल्लुक़ से अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करना शुरू कर दें। हमारा प्रोग्राम देखते रहें और हमारा ये सेगमेंट भी गौर से देखें। और फिर जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होगा तो किड्स मदनी चैनल पर आपको नए नए आपके सामने प्रोग्राम आएंगे, नई नशरियात आएगी। तो फिर आपने इस दौरान किड्स मदनी चैनल को भी देखना है और इसके साथ साथ आपने कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। क्या करनी है? कुरान पाक की तिलावत भी। कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। तो आइए सुनते हैं कि आज हमें कुरान पाक से कौन सा मैसेज मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जो हमने आयत सुनी, इस आयत का मफ़हूम ये है, अल्लाह पाक का अपनी मखलूक के मामले में तरीक़ा ये है। इस आयत में क्या बयान किया गया है? तरीक़ा बयान किया गया। क्या बयान किया गया है? अल्लाह पाक का अपनी मखलूक के बारे में क्या तरीक़ा है कि वो फ़रिश्तों को उन लोगों पर ज़ाहिर फरमाता है जिनकी तरफ अल्लाह का पैगाम पहुँचाना हो। किन लोगों पर ज़ाहिर फरमाता है? जिन तक अल्लाह का, हाँ, जिनकी तरफ अल्लाह का पैगाम पहुँचाना हो या जिन पर अज़ाब नाजिल करने का इरादा हो, उन लोगों पर अल्लाह पाक फ़रिश्तों को क्या फरमाता है? ज़ाहिर फरमाता है। क्या फरमाता है? ज़ाहिर। हाँ, इन दो लोगों पर कि जिन तक पैगाम पहुँचाना हो या जिन पर अज़ाब नाजिल करने का इरादा हो। अगर उन नॉन मुस्लिम के मुतालबे के मुताबिक अल्लाह पाक उनकी तरफ अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निशानी के तौर पर फ़रिश्ते भेज देता और इसके बाद भी वो अपने कुफ्र पर कायम रहते, तो फिर उन्हें ना मोहलत मिलती ना उनसे अज़ाब रोका जाता, बल्कि पिछली कौमों की तरह उन पर भी अज़ाब नाजिल हो जाता।
پچھلی قومیں جو گزری ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ پاک کا جو مخلوق کے معاملے میں ہم نے طریقہ سنا کہ اللہ پاک فرشتوں کو کب ظاہر فرماتا ہے کہ جب اپنا پیغام پہنچانا ہو یا جب عذاب نازل کرنے کا ارادہ ہو، تو پچھلی قوموں میں جب فرشتے ظاہر ہوتے تھے اور پھر بھی وہ لوگ اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ عذاب نازل ہوتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد عذاب نازل ہوتا تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، نہیں ظاہر فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر فرشتے آتے اور پھر بھی یہ کفار، یہ نان مسلم اگر فرشتوں کے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو اب ان کو مہلت نہیں دی جاتی، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پچھلی امتوں کی طرح ان پر کیا آ جانا تھا؟ عذاب آ جانا تھا۔ لیکن پیارے بچوں، اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو اللہ پاک باقی رکھے گا۔ یہ امت جو ہے قیامت تک باقی رہے گی۔ کب تک باقی رہے گی؟ قیامت۔ ہاں، یہ امت قیامت تک باقی رہے گی۔ پھر اس میں بہت سے لوگ اللہ پاک کی عبادت کرنے والے اور اسے ایک ماننے والے ہوں گے۔ اس وجہ سے کفار کے مطالبے کو نہیں مانا گیا، کفار کے مطالبے کو نہیں مانا گیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے آئیں، فرشتوں کو ہم دیکھیں، اور اگر وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ عذاب آتا، ان کو مہلت نہ ملتی۔ لیکن اللہ پاک نے اس امت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اللہ پاک اس امت کو قیامت تک باقی رکھے گا، اس وجہ سے ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور انعامات ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا، بہت بڑی نعمت ہے پیارے بچوں کہ ہمیں ایمان ہم سب کو ملا۔ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور پھر ہمیں حضور غوث پاک کا مرید بنایا، پھر ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید بنایا، اور پھر ہمیں اتنی عظیم تحریک، اتنی بڑی قرآن و سنت کی تحریک دعوت اسلامی سے ہم سب کو وابستہ کیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن ایمان کی دولت مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے پاس جتنی رقم بڑھ جاتی ہے، اگر میرے پاس 1000 روپے ہوں تو میں 1000 روپے کس طرح سیو کروں گا، اس کی الگ میری انداز ہوگا کہ میں 1000 روپے ایسی جیب میں ڈال لوں گا۔ اگر میری جیب میں 50,000 روپے ہوں گے تو میں تھوڑا سا اور چکنا ہو جاؤں گا، ہے نا بچوں، کہ بھئی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، میں چھپکے سے نکالوں گا، کوئی چھین نہ لے۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے لے نہ لے۔ اب یہ 1 لاکھ میں تبدیل ہو جائیں، 2 لاکھ میں تبدیل ہو جائیں، تو جیسے جیسے قیمت بڑھتی جائے گی اسی طرح میرا حفاظت کا انداز بدلتا رہے گا۔ اگر 50 لاکھ ہو جائیں گے تو جیب میں نہیں لے کے گھوموں گا، مجھے باقاعدہ ایک وین جو سیکیورٹی وین ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کرے گی، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر اسی طرح بینک ہیں، بینکوں میں جتنی رقم زیادہ ہوگی اتنی سیکیورٹی اس کی زیادہ ہوگی۔ تو جب قیمت بڑھتی جاتی ہے سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات کیا ہوتے ہیں؟ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے قیمتی سرمایہ مسلمان کے لیے، سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ کیا ہے پیارے بچوں؟ ایمان۔ اس کا ایمان ہے۔ جب ہم دنیاوی قیمتی اشیاء کی حفاظت اس کی قیمت کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں، ہم روپیوں کی رقم کی حفاظت اس کے بڑھنے کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں، تو جو سب سے بڑھ کر چیز ہے ایمان، تو ہمیں اس کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے؟ سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کس کی حفاظت کرنی چاہیے؟ ایمان کی۔ ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब। मोहम्मद सल्लल्लाहु प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सुबहान अल्लाह, माहे नज़ूल कुरान आने वाला है, कुरान की बातें हो रही हैं। सुबहान अल्लाह, आइए सुनते हैं कि हमें इस आयत से कौन सा मैसेज मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आप पर कुरान नाजिल किया है। हमने क्या किया है? आप पर कुरान नाजिल। हाँ, कुरान पाक नाजिल किए। कुरान कलाम है रब्बुल आलमीन का। किसका कलाम है? रब्बुल आलमीन का। रब्बुल आलमीन का कलाम है कुरान पाक। और आसमान दुनिया से ज़मीन दुनिया पर लाने वाले हैं रूहुल अमीन। कौन है लाने वाले? रूहुल अमीन, रब्बुल आलमीन, रूहुल अमीन। और जिन पर ये कुरान पाक नाजिल हुआ वो हैं सय्यदुल मुरसलीन, वो हैं रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माह नुज़ूल कुरान आने वाला है। कुरान पाक अल्लाह पाक का प्यारा कलाम है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक हमने आप पर कुरान नाजिल किया है और हम खुद इस कुरान पाक को तहरीफ, तब्दील, ज़्यादती और कमी से इसकी हिफाजत फरमाते हैं। कुरान पाक की हिफाजत कौन करता है? अल्लाह पाक करता है। कौन करता है हिफाजत? अल्लाह पाक कुरान पाक की हिफाजत करता है। यानी कुरान पाक में कभी किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान पाक को नाजिल करने वाला ही उसकी हिफाजत करने वाला है। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये बड़ी ही वाज़ेह और एक अहम बात है जो आज हमें मैसेज मिला कि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है। ये बच्चा कौन बताएगा? इस सवाल का जवाब जो हमने सुना इस मैसेज से वाज़ेह हुआ है। जी आप बताइए। अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने। कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। कुरान पाक में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर सकता। उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, नहीं हो सकती। उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि जब बंदा लिखता है तो उसमें वो वक्त के साथ साथ उसमें ख़ुद तब्दीली करता रहता है। लेकिन सुबहान अल्लाह, कुरान पाक रब्बुल आलमीन का वो कलाम है जिसमें है ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक ने इसमें, इस कुरान में कोई शक की, किसी बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है जिसको देखना इबादत है, छूना इबादत है, पढ़ना इबादत है। पढ़ने से, एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। और अलिफ लाम मीम ये एक हुरूफ नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में भी कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी कुरान की तिलावत करवानी चाहिए। जो हुफ़ाज़ हैं वो कोशिश करें कि अभी से कुरान मंजिल दोहरा लें। रमज़ान मुबारक में वो कोशिश करें कि बच्चे या जो भी इस्लामी भाई हैं, इस्लामी बहनें हैं जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, वो लाज़मी कुरान पाक को रमज़ान में पढ़ें भी, सुनाएँ भी। अब मुख्तलिफ अंदाज़ हो सकते हैं। जो बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, वो इस तरह अगर मस्जिद में मौका मिलता है, नहीं तो घर में कुरान अपने वालिदैन को सुनाएं, अपने बहन भाइयों को सुनाएं, है ना। जिसको जिस तरह मौका मिलता है, शबीने के अंदाज़ में मिलता है, तरावीह के अंदाज़ में मिलता है, नवाफिल में मिलता है, जिस तरह पॉसिबल हो कुरान पाक लाजमी सुनाना है। सब सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जो नाज़रा ख्वां जिन्होंने हिफ्ज़ नहीं किया तो वो भी कोशिश करें कि वो कुरान को लाजमी पढ़ें। हमारे असलाफ जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, उनकी सीरत का अगर हम मुताला करें तो मिलता है कि वो रमज़ान मुबारक में कितनी मरतबा कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते थे कि एक कुरान जो है वो रात को नवाफिल में पढ़ा करते थे, वो दिन में पढ़ा करते थे। वो जो तरावीह पढ़ी जाती है उसके अंदर कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। इमाम आज़म के हवाले से है ना कि पूरे रमज़ान मुबारक में 61 बार कुरान पाक ख़त्म। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरावी में ख़त्म फरमाया करते थे, एक दिन में और एक रात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की इन पर रहमतें हों और इनके सदक़े अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, माह नुज़ूल कुरान, माह रमज़ान आने वाला है और कुरान पाक के हवाले से हमने पैगामात सुने हैं माशाअल्लाह। और जो हमने दूसरा पैगाम सुना उससे क्या बात वाज़ेह हुई कि ये कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। कुरान पाक
اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو خود قرآن پاک میں اس بات کا چیلنج کیا گیا ہے تمام انسانوں کو کہ جو بھی چاہے ساتھ اپنے جنوں کو بھی ملا لیں، جتنے لوگوں کو ملانا چاہے ملا لیں، اور قرآن پاک کی مثل جو ہے وہ ایک صورت لا کے دکھا دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایک صورت کیا ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، تو یہ قرآن پاک کا چیلنج بھی ہے، اور واقعی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اور سید صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اور سید صاحب، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بھی ترغیب بھی دی ہے کہ رمضان شریف میں قرآن پاک سننا بھی ہے، قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اگر جو تھوڑے بڑے بچے ہیں جو اردو صحیح پڑھنا جانتے ہوں وہ تفسیر کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس کی بھی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ صراط الجنان یہ حاصل کر لیں مکتبۃ المدینہ سے، یا پھر جو ہے وہ اپنے موبائل میں اپلیکیشن اس کی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہاں سے انشاءاللہ الکریم تفسیر پڑھیں گے۔ تو تفسیر میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان بھی ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان بھی ہوتا ہے، پھر اس آیت کی تشریح ہوتی ہے، اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ہمیں کیا پیغامات ارشاد فرما رہا ہے، اللہ پاک ہم سے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور آپ کو آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 25 سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ ترجمہ، کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے؟ کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ مکہ شریف کے نان مسلمز کی ایک جماعت نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر تمہاری بات سچی بھی ہو کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو جیسے دنیا کی زندگی میں ہم تم سے افضل ہیں، مرنے کے بعد اٹھتے وقت بھی ہم تم سے افضل ہوں گے۔ ان کے جواب میں آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا، جو لوگ کفر اور گناہوں میں مصروف ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے؟ کیا ایمانداروں اور کافروں کی موت اور زندگی برابر ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ ایماندار زندگی میں نیکیوں پر قائم رہے اور کافر برائیوں میں ڈوبے رہے تو ان دونوں کی زندگی برابر نہ ہوئی، اور ایسے ہی ان کی موت بھی یکساں نہیں، کیونکہ مومن کی موت خوشخبری، رحمت و عزت پر ہوتی ہے، اور جبکہ کافر کی موت رحمت سے مایوسی اور ندامت، افسوس پر ہوتی ہے۔ اور کافر اپنے آپ کو مومنین کے برابر سمجھ کر کتنا بڑا حکم لگا رہے ہیں کہ حالانکہ مومنین تو قیامت کے دن اعلیٰ جنتوں میں عزت و کرامت، عیش و راحت پائیں گے، اور نان مسلم جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں بغیر کسی عزت کے سخت ترین عذاب میں پھنسے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمز اور نان مسلمز کی زندگی نہ ایک جیسی ہے، نہ ہی موت ایک جیسی ہے، اس طرح ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں۔ ایمان والوں کے لیے آخرت میں بڑے بڑے انعامات ہیں، جبکہ نان مسلمز کے لیے بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، فہد بھائی شان نزول آیت کا بیان کر رہے تھے اپنے سیگمنٹ بیان نزول میں۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام قرآن ٹائم کے بہت اہم سیگمنٹ کی طرف، اور بچوں کا ہو سکتا ہے کہ فیوریٹ سیگمنٹ بھی ہو، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم ایک بہت پیارا سچا قرآنی واقعہ سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا۔ آئیے سنتے ہیں قرآنی ایک واقعہ۔ جو ہم اس سیگمنٹ میں واقعہ سنتے ہیں وہ قرآنی واقعہ ہوتا ہے، اور آج کا جو ہمارا واقعہ ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پرورش کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ ہاں، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پرورش کے بارے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے کہ آپ کی پرورش کہاں اور کس نے کی۔ آئیے سنتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج کا واقعہ۔ تو بچوں، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی امی جان حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت حنہ تھا۔ کیا تھا؟ حضرت حنہ۔ ہاں، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام حضرت حنہ تھا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے جو علماء کرام تھے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ انہیں یعنی حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ کفالت میں لے لیں، کس میں لے لیں؟ کفالت میں۔ ہاں، یہ کون بتائے گا کفالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرورش کرنا۔ پرورش کیا ہے؟ پرورش۔ پرورش کیا ہے مطلب کفالت کا؟ پرورش۔ پرورش۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس کے علماء کرام کو سامنے پیش کر دیا، کس وجہ سے کہ وہ انہیں کیا کریں، ان کو پرورش میں لے لیں۔ تو ان علماء کرام کو بہت عزت اور عظمت حاصل تھی۔ یہ جو بیت المقدس کے علماء کرام تھے ان کو بڑی عزت حاصل تھی، بڑی عظمت تھی۔ یہ سب حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جتنے بھی بیت المقدس میں علماء کرام تھے کس کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اب جبکہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ یہ کن کی بیٹی تھی حضرت مریم؟ حضرت عمران رضی اللہ۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ ان علماء کرام میں سے تھے، انہی علماء کرام میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فیملی بنی اسرائیل میں بڑی عزت اور عظمت والی اور علم والی تھی، اس لیے تقریباً سبھی علماء نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اپنی پرورش میں لینے کا اظہار کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں ان میں سے یعنی جتنے علماء کرام موجود ہیں ان سب میں سے میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ کن کی خالہ ہیں؟ حضرت مریم کی خالہ ہیں، تو میں حضرت مریم کی پرورش کے لیے سب سے زیادہ کیا ہوں؟ حقدار ہوں۔ اس لیے اب انہوں نے یہ بات کہی تو اس لیے آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا، جب یہ تمام گفتگو ہوئی تو آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، قرآن اندازی کی جائے۔ اب اس کا کیا تھا انداز کہ کس طرح کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ تھا پیارے بچوں کہ ان سب کے پاس قلم تھا۔ کیا تھا؟ قلم سمجھتے؟ قلم، پین، تو جس سے وہ تورات لکھتے تھے۔ کیا لکھتے تھے وہ؟ ہاں، تورات شریف ان قلم سے لکھی جاتی تھی۔ تو ہر شخص اس قلم یعنی پین کو پانی میں رکھے گا، جس کا قلم یعنی پین جس ڈائریکشن میں پانی آ رہا ہے اس کے اپوزٹ بہنے لگے گا، اس کے اپوزٹ وہ بہنے لگے گا تو وہ اس میں جیت جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جیت جائے گا۔ تو اب جب سب نے اپنے یعنی کہ یوں جیتنے سے مراد کہ وہی حضرت مریم کی کیا کرے گا؟ پرورش میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو لے گا۔ تو پیارے بچوں سب نے اپنے قلم پانی میں ڈال دیے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا قلم کیا کرا؟ پانی میں ڈال دیا۔ سب نے اپنے قلم ڈالے، لیکن زکریا علیہ السلام کا جو پین تھا اس کے اگینسٹ اپوزٹ بہنا شروع ہو گیا۔ اس لیے پھر اب طے ہو گیا کہ کون پرورش کرے گا پھر؟ حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت مریم حضرت زکریا کی پرورش میں آئیں گی۔ تو پیارے بچوں یہ تھا حضرت مریم رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان کی پرورش کس نے کی؟ زکریا علیہ السلام۔ ہاں، حضرت مریم کس کی پرورش میں آئیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں یہ آج کا ہمارا واقعہ تھا۔ اس واقعے کا ذکر پارہ 3 سورہ آلی عمران کی آیت نمبر 44 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس طرح اور بھی قرآنی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری پچھلے ایپیسوڈ آپ کو دیکھنا پڑیں گے، اس میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا واقعہ ختم ہوا، اور اس واقعے کا ذکر کہاں ہوا یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ واقعہ سیرت الانبیاء کے صفحہ 756 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ کتاب سیرت الانبیاء
मकतबतुल मदीना ने भी शाया की है। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कुरानी वाक़या जो आज हमने सुना है वो हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से था। आपको पता है बीबी मरियम कौन थी? अल्लाह पाक के नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। कौन है? अल्लाह पाक के बहुत सारे अंबिया किराम इस दुनिया में आए हैं, तो उनमें से एक नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं यानी अम्मी जान है। और आज हमने हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा का नाम भी सुना। उनकी वालिदा का नाम क्या है? अन्ना रज़ी अल्लाह अन्हा। और उनके वालिद का नाम क्या है बीबी मरियम के? हज़रत इमरान। माशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि आज के वाक़े से भी आपको बहुत कुछ पता चला होगा। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नामों की तकरार। Quran time, Quran time, Quran time. जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है नामों की तकरार। नामों की तकरार सेगमेंट है। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक के 3 प्यारे प्यारे सिफाती नाम हम याद करेंगे, साथ में आप लोगों को उसका मतलब भी बताएंगे, उनके मायना भी बताएंगे। याद करेंगे मेरे साथ मिलके? जी इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक का एक नाम है मालिकुल मुल्की। मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की। मालिकुल मुल्की। इसका मतलब होता है सारे जहान का मालिक। सारे जहान का मालिक। मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की। मालिकुल मुल्की। सारे जहान का मालिक। सारे जहान का मालिक। मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की या फिर मालिकुल मुल्क। मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की। सारे जहां का मालिक। सारे जहां का मालिक। जी याद हुआ? सबसे पहले सुनते हैं हम फहद भाई से। मालिकुल मुल्की, सारे जहान का मालिक। माशाअल्लाह। जी आप सुनाएंगे बिलाल भाई? मालिकुल मुल्की, सारे जहान का मालिक। माशाअल्लाह, सारे जहान का मालिक। इसी तरह अल्लाह पाक का एक और नाम है, वो है अस्सबूरु। अस्सबूरु, 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 अस्सबूरु। अस्सबूरु। अस्सबूरु का मतलब होता है बुर्दबार। बुर्दबार, 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 क्या मतलब होता है? बुर्दबार, बुर्दबार। अस्सबूरु, अस्सबूरु, बुर्दबार। बुर्दबार। अब बुर्दबार का क्या मतलब होता है ये भी आपको बता देते हैं। बुर्दबार का मतलब होता है बावजूद कुदरत कामिला के गुनाहों पर जल्दी सज़ा ना देने वाला। कुदरत कामिला के बावजूद गुनाहों पर जल्दी सज़ा ना देने वाला, ये बुर्दबार का मतलब होता है। अस्सबूरु, अस्सबूरु, बुर्दबार, 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 बुर्दबार। अस्सबूरु, अस्सबूरु, बुर्दबार। बुर्दबार। जी याद होगा ये 2 नाम? सबसे पहले सुनते हैं हम बीच में जो बैठे हुए हैं भाई। मालिकुल मुल्की, सारे जहान का मालिक, अस्सबूरु, बुर्दबार। माशाअल्लाह। आप सुनाएंगे? सुनाए। मालिकुल मुल्की, सारे जहां का मालिक, अस्सबूरु, बुर्दबार। माशाअल्लाह। यहाँ से कोई सुनाएगा? आप सुनाएंगे? मालिकुल मुल्की, सारे जहां का मालिक, अस्सबूरु, बुर्दबार। माशाअल्लाह। मालिकुल मुल्की, सारे जहान का मालिक, अस्सबूरु, बुर्दबार। बुर्दबार। इसी तरह अल्लाह पाक का एक और नाम है अल जामिउ। अल जामिउ, अल जामिउ, अल जामिउ, अल जामिउ। अल जामिउ। अल जामिउ का मतलब होता है जमा करने वाला। जमा करने वाला, जमा करने वाला। अल जामिउ, अल जामिउ, जमा करने वाला। जमा करने वाला। मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की। मालिकुल मुल्की। अस्सबूरु, अस्सबूरु, अस्सबूरु। अस्सबूरु। अल जामिउ, अल जामिउ, अल जामिउ। अल जामिउ। मालिकुल मुल्की, मालिकुल मुल्की, सारे जहान का मालिक। सारे जहान का मालिक। अस्सबूरु, अस्सबूरु, बुर्दबार। बुर्दबार। अल जामिउ, अल जामिउ, जमा करने वाला। जमा करने वाला। जी ये तीनों नाम एक साथ सुनाने हैं और जल्दी से सुनाने हैं। अब्दुल्ला भाई। मालिकुल मुल्की, सारे जहां का मालिक, अस्सबूरु, बुर्दबार, अल जामिउ, जमा करने वाला। आप सुनाएंगे? मालिकुल मुल्की, सारे जहां का मालिक, अस्सबूरु, बुर्दबार, अल जामिउ, जमा करने वाला।
ماشاءاللہ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہاں پر جو بچے موجود ہیں انہیں اللہ پاک کے یہ 3 نام صفاتی نام یاد ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یاد ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہوئے تو پھر کیا کرنا ہے، آپ نے یاد کر لینا ہے، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام قرآن ٹائم کے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 30 سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے، جو ابھی اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اس بلندی کی کئی صورتیں ہیں، جیسے نماز میں تشہد میں جہاں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ، اذان میں اور خود قرآن پاک میں کئی مرتبہ اللہ پاک اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک ساتھ موجود ہے۔ کوئی تجھ سا نہیں بے شک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، شان محمد سیگمنٹ تھا اور ہمیں سہیب بھائی نے ہمیں شان محمد بیان کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف، پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ چینل۔ قرآن ٹائم۔